جی بالکل، ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے 2024 کی ریڈنگز لے کے، اور اس کے اندر اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو اپنے سٹار سن رہے ہو، چاہے کسی بھی چینل سے سن رہے ہو، چاہے کہیں پر بھی آپ اپنی ریڈنگز کو زوڈیک کو انالیسس کر رہے ہو، تو آپ کے ذہن میں یہ بیسک 2-3 چیزیں ضرور رہنی چاہیے۔ بہت ساری تبدیلیاں ملکی اور زوڈیک سائن کے اندر جو آپ دیکھیں گے وہ یہاں سے آنی شروع ہوں گی۔ کوشش کروں گا میں زوڈیک سائن کو کہ اس کے ہم 12 مہینوں کو پوری طرح سے ڈسکرائب کر سکیں، اور ساتھ ہم یہ بتائیں گے کہ اب یہ 2 طرح کا سال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل محمد علی اسٹرالوجر، اور میں محمد علی ہوں۔ آپ لوگوں کا بیحد شکریہ جو لوگ ہمیں کویسچنز بھیجتے ہیں اور جو ہمیں فالو کیے ہوئے ہیں، اور جن کے جو آپ کے کمنٹس ہیں میں وہ بھی مکمل طور پر اب میری کوشش ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ وقت نکال کے پڑھ سکوں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ویڈیو ہے جی جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اس کی تمہید میں بہت لمبی نہیں لے کے جاؤں گا، چونکہ آپ بڑا ڈیسپریٹلی ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ہم اس کے اوپر آپ کے زوڈیک سائن کے اوپر بات کرنا شروع کریں اور بتائیں کہ آپ کا 2024 کیسا گزرے گا۔ جی بالکل، ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے 2024 کی ریڈنگز لے کے، اور اس کے اندر اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں چند چیزیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، چونکہ یہ وہ انٹرو ہے جو آپ کو سننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو اپنے سٹار سن رہے ہو، چاہے کسی بھی چینل سے سن رہے ہو، چاہے کہیں پر بھی آپ اپنی ریڈنگز کو زوڈیک کو انالیسس کر رہے ہو، تو آپ کے ذہن میں یہ بیسک 2-3 چیزیں ضرور رہنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جی، اس سال کا جو آغاز ہوگا اس کے اندر کوئی میجر پلانیٹری کنڈیشن چینج نہیں ہوگی، یعنی بالکل اپنے روٹین میں آپ دیکھیں گے جیسے دسمبر گزر رہا ہوگا، تقریباً اس طرح جنوری کا آغاز ہوگا، اور فیبرری بھی اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ بالکل جس طرح ریڈنگ بناتے ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، ہم اس کو بریفلی ایک کو کوشش کروں گا میں زوڈیک سائن کو کہ اس کے ہم 12 مہینوں کو پوری طرح سے ڈسکرائب کر سکیں، اور بہت بڑی ویڈیو نہ بناؤں میں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بہت دیر آپ لوگ انگیج رہیں اور فضول کی ادھر ادھر کی باتیں میں کرتا رہوں۔ ہم اسپیسیفک رہیں اور کمپریہنسو بات کریں، اور کمپریسڈ بھی ہو، یعنی اس کے اندر بات ہو جائے۔ تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ سال جیسا میں نے بتایا کہ اس کا آغاز کیسے ہے، یہ 23 مئی، ریممبر اٹ، آپ اس کو یاد کر لیں، 23 مئی کو اس سال کا پراپر طرح سے بڑی تبدیلیوں سے آغاز ہوگا۔ بہت ساری تبدیلیاں ملکی اور زوڈیک سائن کے اندر جو آپ دیکھیں گے وہ یہاں سے آنی شروع ہوں گی، چونکہ جوپیٹر چینج ہوگا، جوپیٹر جائے گا جمنائے کے اندر۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہم یہ بتائیں گے کہ اب یہ 2 طرح کا سال ہوگا، 2 ٹائپس، یعنی یہ بڑی زبردست بات ہے کہ سال کے کچھ مہینے کے سلسلے کسی اور طرح سے چل رہے ہوں، آپ کے ٹارگیٹڈ کچھ اور ہوں، آپ کے لائف سٹائل کسی اور طرح سے چل رہا ہو، اور بالکل اس کا پیٹرن آہستہ آہستہ بالکل سال میں دوسری چیزوں کی طرف چلا جائے، یعنی ایٹ دا ٹائم ایک سال کے اندر آپ بہت ساری چیزوں کو کور اپ کر لیں، یعنی روٹین سے ہٹ کے سال ہوگا، روٹین سے ڈفرینٹ بھی اس لیے ہوگا کہ آپ پہلے کچھ کر رہے ہوں گے، آپ نے اگر فرض کریں پہلے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ہاف میں آپ گین کرنے کی طرف آ جائیں گے فوراً ہی، چیزیں یعنی بڑی اچھی طریقے سے چینج ہوں گی۔ جہاں نیگیٹو ہوں گے وہاں پر بھی پڑھیں گے، جہاں یہ لینگویج ویک بنے گی ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اینڈ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں وہ ایئر آف برتھ بھی مینشن کروں کہ جو سالوں میں پیدا ہوئے لوگ، یہ بڑا ڈفرینٹ ہوگا جی اس ریڈنگ کے اندر، آپ غور فرمائیں گے ان لوگوں کو میں سال آف پیدائش بھی مینشن کروں ساتھ ساتھ اس کے اندر، جو لوگ زیادہ ایڈوانٹیج لیں گے، یعنی سپوز میں بات کر رہا ہوں ایریز کی یا اسکارپینس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ ان سالوں میں جو ایریز پیدا ہوئے تھے وہ زیادہ ایڈوانٹیج لیں گے، اور وہ کس کس فیلڈ میں زیادہ ایڈوانٹیج لیں گے ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بڑے ڈفرینٹ، میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا کہ مجھے کس طرح سے آپ کا 2024 بنانا چاہیے، مکھی کے اوپر مکھی ماریں گے، یا بس ایک وہ کلاوے لگائیں گے اور ایک لمبی لمبی چیزیں کریں گے، یا ہم ان چیزوں کو تھوڑا ڈفرینٹلی، جو پروفیشنل وے ہے، جو اساتذہ کا طریقہ ہے ایسٹرالوجی کو پڑھنے کا، کیا ہم اس طریقے سے اگر بنائیں تو کیسا رہے۔ ایک نیا آئیڈیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند بھی آئے گا، اور آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ نئے سال کی آغاز سے پہلے دیکھیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ ہم اس کو دسمبر ہی میں اس کو اپلوڈ کریں گے، اور شاید ہم اس وقت میں ویکلی اس کو اپنا کر سکیں۔ تو یہ تعارف اس لیے ضروری تھا حضور والا کہ آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو سمجھ لیں پہلے کہ یہ کس طرح
ہم اس کو پیش کرنے جائیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں جی اپنے پہلے سٹار سائن کی طرف ہم شروع کریں گے۔ چلیے دوستو بغیر انتظار کے چلتے ہیں جی ہم اپنے پہلے برج ایریز کی طرف۔ برج حمل والے 2024 کیسا گزرے گا ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ آپ نے یقیناً انٹروڈکشن سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو اس کو ضرور سن لیں، اسکپ اگر کر دیا آپ نے تو، تاکہ اس کے اندر جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں۔ میں بہت بڑی ویڈیو نہیں بنانے جا رہا، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر بہت وہ سکیل اور مشکل قسم کے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں، ویسے سکیل بھی مشکل لفظ ہے، مشکل لفظ نہ استعمال کیے جائیں جس کے اندر پلانیٹری کنڈیشن اور ان کے ایسپیکٹس اور ان کی ڈگریز مجھے نہ بتانی پڑیں بہت زیادہ کہ وقت اس کے اندر ضائع ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمپل ہائی لائٹس دوں آپ کے 2024 کے، تاکہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنے میں اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اور اس کو ہم بڑا کمپریہنسولی ڈسکس کر لیں اور کمپریسڈ وے میں۔ تو چلتے ہیں جی 2024 کا آغاز آپ ایریز کے لیے ایک بڑا زبردست آغاز ہوگا، اور آل دو میں نے ذکر کیا کہ کنٹینیوٹی ہے، پچھلے کوئی بہت بڑی راکٹ قسم کی تبدیلیاں نہیں آ جائیں گی، لیکن اس کا آغاز آپ لوگوں کے لیے بڑا زبردست رہے گا اس افراد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل کیریئر ہاؤس کے اندر سن سٹارٹ لے گا اس سال کا، تو پوری توجہ کیریئر کی طرف ہوگی، اور اوپر سے جوپیٹر کی لائٹ بڑی کلاسیکل ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے یعنی آپ کا آغاز ہی اس سال کا ایریز کا بڑا زبردست ہونے جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا ہاف ہے، میں نے ذکر کیا تھا کہ 2 ڈیفرنٹ ہاف کے اندر یہ سال گزرنے جائے گا، تو پہلے ہاف کے جنوری کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ یہاں سے شروع ہوگا، آپ کا بالکل کیریئر کے اندر سے میجر انسینٹیوز ملنے کے چانسز یہاں ہوتے ہیں۔ جن ایریز کو جابز نہیں ملی تھی ان کو یہاں جاب مل جانے کے بھرپور چانسز ہیں جو ینگ ایریز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی تھی اور وہ اب خواہاں تھے کہ ان کی عملی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو یہاں پر جو پلانیٹری کنڈیشن کی ریڈنگ بن رہی ہے، ناٹ پیشن گوئی ریڈنگ بن رہی ہے، اس ایسپیکٹس کے اندر خواتین کے لیے بڑا زبردست موقع ہے ان ایریز خواتین کے لیے کہ وہ اپنے ان لاز سے بڑے میجر ایڈوانٹیج فرسٹ ہاف میں لے سکیں، خاص طور پر جن کی شادیوں کی تاریخیں انہی دنوں میں آ رہی ہیں۔ کافی سارے ایریز اس رشتے میں جو ہے نا جو بندھے ہوں گے، ان کے لیے یہ سال ایک بڑا اچھے آغاز کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشن کے لیے میں نے ذکر کیا، ایجوکیشن کے لیے بہت زبردست، اور پرسنل ہیلتھ، پرسنل معاملات کو لے کے بڑا کلاسیکل آغاز ہے۔ یہاں پر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کی جو پرسنل ہیلتھ ہے اس کے اندر تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سن، میں اس کے لاجک دینا مجھے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے، ایریز کے فرسٹ ہاؤس کے اندر راہو پلیسڈ ہے، اور اس کا ایسپیکٹ جیسے ہی ریڈی کے سے گزرتا ہے، جیسے مارچ کا مہینہ آئے گا، مارچ اپریل کا مہینہ آئے گا، سن وہاں سے گزرے گا، آپ کا برتھ ڈے منتھ ہوگا، تو وہ وہاں اس کے ساتھ کلیش کرتا ہے آ کے، تو وہ 20-21 دن کوشش کریں کہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کو توجہ دے لیں، خاص طور پر اگر آپ کو بلڈ سرکولیشن کا ایشو ہے، یہ اولڈ ایج ایریز کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کو توجہ دیں، اور آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہاں پر اپنے آپ کو جم کے اندر رکھیں، ویسے آپ کو شروع سے رکھنا چاہیے، آپ کا بلڈ جو ہے ہمیشہ سے ایک بڑا ایکٹیو اور بڑا پرفارمنگ ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہاں ہلکا سا میلو ہونے کے چانسز ہیں، اٹس ناٹ بگ ریڈنگ کو خطرناک نہیں ہے، لیکن مجھے چونکہ اب سن گزر رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ اس کے بعد جیسے ہی سیکنڈ منتھ آئے گا فیبرری کے اندر، ڈیزائرز جاگیں گی، خواہشات کا مہینہ ہوگا، اب بھی آپ نے پہلا مہینہ کیریئر کے آغاز کے اندر اسی کی تگ و دو میں اور اس سے آنے والے ریزلٹس کے اوپر گزارا تھا، پھر اس کے بعد یہ آپ کی ڈیزائرز کا منتھ ہوگا، یعنی یہاں پر آپ لوگ اپنی خواہشات، خاص طور پر جو سفر سے وابستہ ہیں، جو کریٹیوٹی سے وابستہ ہیں، جو آپ لوگ نوٹ خواہشات آف یور شادی وادی اور اس طرح کے ریلیشنس کی نہیں ہیں، لیکن یہ وہ خواہشات ہیں جو آپ کو پروفیشنلی آپ کی فیلڈ کے اندر یا جس چیز کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس کے اندر آپ کو بڑی پیک دیتی ہیں، آپ بڑی ڈیزائر ہائی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بزنس کے اندر اور جابس کے اندر ہیں کہ آپ جو ہے نا، آپ بس یہ ہونا چاہیے اب آپ کی زندگی میں، اور آپ کو ایک اتھارٹی مل جانی چاہیے، اس کی خواہشات بھرپور ہو جاتی ہیں فیب کے مہینے میں، اور وہاں پر کہیں کہیں اس کے آثار بڑے بڑھتے چلے جائیں گے جیسے ٹائم گزرنا شروع ہوگا فیب کا، کہ یس یہ خالی خواہشات نہیں ہیں، اس کے پورا ہونے کا وقت بھی انشاءاللہ نزدیک آئے گا۔ اور ایک اچھی ریڈنگ دیکھتا ہوں میں ایریز کے لیے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اپنے پچھلے سال کی نسبت اب تھوڑا گریجولی امپروو کرنا شروع کریں گے، چونکہ اب فیبرری گزر چکا ہے۔ اسی طرح
وہ لوگ جو اوورسیز اپنے کسی نہ کسی بزنس میں ہیں یا اسٹڈیز کے لیے وہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. یہاں پر میں سمجھتا ہوں جو اسپیکٹ آئے گا، چونکہ جیسے ہی وہاں آلریڈی پلیسڈ ہے سیٹرن، میں نے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ اسپیکٹس نہیں پڑھوں گا، وہاں پر بیسڈ سیٹرن کے ساتھ جب سن جائے گا تو چیزوں کو ڈیلے کرے گا. پریشان ہونے کی بالکل ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے آپ کو. یہاں پر آپ کے لیگل ایشوز سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی سرکاری سطح کا کام ہے، آپ کو سرکار سے کام پڑ گیا ہے اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے لیگل کیس کرنا ہے کسی کے اوپر. سپوز آپ بزنس کر رہے ہیں اور کسی نے آپ کو چیٹ کر دیا ہے اور آپ لٹیگیشن میں جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس مہینے ٹھہرنے کی ضرورت ہے. مارچ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس مہینے کسی بھی طرح کے لیگل چیزوں کو ہولڈ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے اوپر فوراً کوئی ایکشن نہ لیں. اور اگر کسی طرف سے کوئی لیگل چارج آتا ہے، کوشش کریں کہ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن ہر چیز کو مکمل رکھیں. یہاں پر نارملی اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں جو آپ کو پھر بھگتنے پڑتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کے وجہ سے آپ کی جو پرفارمنسز ہیں اس کے اندر رکاوٹ آ سکتی ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر ایک اسٹریسڈ سا منتھ بھی ہے. پھر مارچ کے بعد اپریل آئے گا، تو اپریل میں سن آپ کو پتہ ہے مارچ اپریل میں خود ایریز کے اندر ہوگا. تو یہ تھوڑے سلو منتھس میں دیکھتا ہوں ایریز کے لیے کہ ان کو یہاں پر بالکل اپنی ذات کا رجحان دھیان آ جائے گا. برتھ ڈے کا منتھ ہوگا، تحفے بھی ملیں گے، گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوں گی. لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ایریز اس وقت تھوڑے کچھ ڈسٹربڈ سے نظر آئیں گے. خواتین کو چاہیے کہ اپنے ان معاملات کو جو کیونکہ ان کے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، یا میل آف دا فیملی فادر کے ساتھ ہیں، تو ایلڈسٹ میل آف دا فیملی ان کے ساتھ ہے، تو آپ ان کو سارٹ آؤٹ کریں. یہاں پر یہ معاملات تھوڑے بگڑنے کے چانسز ہو جایا کرتے ہیں. یہ کچھ ہی عرصے کا وقت ہے. اگین یہاں سے جب ہم گزر جائیں گے تو یہ یہاں پر نارملی انیشیٹ ہو جاتا ہے کچھ ایسی چیزوں کا جو پھر ہمیں کافی دیر تک لانگ رن رشتوں میں لے کے چلنی پڑتی ہیں. تو رشتوں کے ان معاملات کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیز نہ بولوں تاکہ آپ کو یاد رہے. رشتوں کے ان معاملات کو سیٹل، ہینڈل اور کنٹرول کرنے کا وقت ہوگا یہ. یعنی آپ کو بڑا وائزلی یہاں پر اپنا اینگر کنٹرول کر کے ان چیزوں کو اگلے پورے سال کے لیے سیٹل کرنا ہے. اور وہ لوگ جن کے ماضی سے ہی قصے چلے آ رہے ہیں، ماضی سے ہی ڈسپیوٹ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت اس کے اندر مزید احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہاں پر وہ ڈسپیوٹ بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اب ہم چلتے ہیں مئی کی طرف، تو مئی میں اب میں کافی سارا ٹائم اس کو شارٹ کروں گا. یہاں پر ہم اکٹھی ریڈنگ بنائیں گے. مئی کے اندر فائنلی پوزیشن گونا چینج. 23 مئی جوپیٹر موو کرے گا آپ کے شارٹ ٹرم ٹریول، آپ کے برین کو امپروو کرنے کے لیے، آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کے انرجیز کو بوسٹ کرنے کے لیے جیسا، اور آپ کے میریٹل ریلیشنز کو انتہائی خوبصورت کرنے کے لیے، اور یا جن کے شروع نہیں ان کو شروع کرنے کے لیے ڈائریکٹ لائٹ دے گا جی آپ کے پارٹنرز ہاؤس کو، اور ڈائریکٹ لائٹ دے گا آپ کی ڈیزائرز کے ہاؤس کو. یہ وہی ڈیزائرز ہیں جن کا ہم نے فیب میں ذکر کیا تھا، وہ جاگی تھی، اور میں نے ذکر کیا تھا وہاں پر کہ اس کے پورے ہونے کے چانسز برائٹ ہے. تو یہ وہ ٹائم ہوگا جہاں پر یہ چیزیں اب فلفلمنٹ کی طرف آئیں گی. یہاں سے جو خواتین ایریز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ آپ اس وقت اگر خود اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے آپ کے اسپاؤس کا، تو یہاں پر آپ کو بڑے وائزلی پک اینڈ چوز کرنا ہے، چونکہ آپشنز ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. مارس کی پوزیشن طے کرے گی آپ کے چارٹ کے اندر، جو آپ کا پرسنل چارٹ ہوگا وہاں پر مارس کی پوزیشن طے کر دے گی کہ آپ کو کس وقت میں یہ اسٹروک کھیلنا ہے. لیکن اوور آل آپ کا یہ سال کہتا ہے کہ اس وقت آپ کو جو شادیوں کی عمروں کو، خاص طور پر جو لوگ فرسٹ میرج کی طرف جا رہے ہیں، ان ایریز کے لیے بڑا ہی ٹھیک وقت شروع ہو جائے گا. اچھا جی، یہ ٹائم ہوگا جی آپ کا فرینڈس کی طرف سے بڑے ایڈوانٹیجز لینے کا. مئی سے آنورڈ دوست سفر یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں. یہ آپ کا کی ورڈ ہے 2024 کا. ہمیشہ آپ کو ایڈوانٹیج ملیں گے، اور یہ کن لوگوں کو ملیں گے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم سالوں پر بھی اس کو محیط کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹریٹجی بھی آپ کو بتائی جائے کہ کس طرح سے اس کے چارٹس بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو تھوڑا ڈفرینٹ پیش کر سکتے ہیں. تو اوور آل پورے ایریز کے لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے. اب اسپیسیفکلی میں سمجھتا ہوں جو لوگ ایکسٹرا ایڈوانٹیج لینے جائیں گے تو ان میں وہ لوگ ہوں گے جو 1967 میں پیدا ہوئے تھے. وہ ایریز افراد ہوں گے جو 1971 اور 72 میں پیدا ہوئے تھے، 83 اینڈ 84 میں پیدا ہوئے تھے، 91 میں پیدا ہوئے تھے، 95 اینڈ 2003 میں پیدا ہوئے.
اچھا میں نے اس کو فٹافٹ بول دیا تاکہ میں اس کو بکھیر سکتا ہوں، اس کو ہم 1 گھنٹے کی ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میرا موڈ بالکل یہ ہے کہ آپ کو مختصراً سمجھایا جائے آپ کے 2024 کے بارے میں۔ تو ان لوگوں کو میجر ایڈوانٹیج مل سکتے ہیں، ان لوگوں نے کافی تکلیف کاٹی ہے، ان کو اب تھوڑا ریلیف تھوڑا سا زیادہ ملے گا، چونکہ ان سالوں میں جوپیٹر کی پوزیشن ایریز افراد کے لیے بہت تگڑی پوزیشن تھی جب یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ باقی لوگ جو رہ جاتے ہیں، جو کافی سارے سال ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک جنرل ریڈنگ بتائی آپ کو کہ یہ چیزیں ایڈوانٹیج لینے کی ہیں۔ بہترین وقت ہوگا جی آپ لوگوں کے لیے، آپ سب ایریز کے لیے، کہ آپ لوگ اپنے فیملی میٹرز، چونکہ جیسے ہی دیکھیے یہ جائے گا آپ کے اس ہاؤس کے اندر، تو سبلنگس کی طرف سے ایڈوانٹیج دلوائے گا، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے خوشیوں کی خبریں دلوائے گا آپ کو، اور کہیں نہ کہیں آپ کو سکھ کا سانس ایریز کو ملے گا اس سال میں۔ ابھی تک یہ یاد رہے کہ یہاں پر جو پوزیشن آف جوپیٹر ہے پوزیشن آف راہو ہے، وہ اسٹل اس پوزیشن میں اس جگہ پر ہے کہ وہ آپ ہی کے فرسٹ ہاؤس کے اندر اور 7th کے اندر کیتو ہے، بٹ کہ ان دونوں کو ایک سیکسٹائل ملے گا، ایک کو ٹرائن ملے گی کیتو کو، اور راہو کو سیکسٹائل ملے گا، یعنی ایک چھوٹی ٹرائن۔ اس سے یہ اب مئی سے آنورڈ ملے گی، تو اگر راہو یہاں پلیسڈ بھی ہے تو اس کی وہ جو سڈن چیزیں کریٹ کرتا تھا، جو آپ کو بڑے برے وقت سے بھی گزارا ہے ایریز افراد، اب اس میں سے کچھ گزر رہے ہیں، اس کے اندر اب آسانیاں لے کے آئے گا۔ یہ لینگویج اب جو بنے گی ریڈنگ، اس کے اندر تھوڑا ریلیکس موڈ آئے گا، اور دوسری طرف سے آپ کے 7th ہاؤس کو ایسپیکٹ دے گا، تو پارٹنرز یعنی آپ کے جو خاوند ہیں اور آپ کی جو مسز ہیں میل چارٹ میں، ان کی طرف سے آپ کو سکھ کھانا شروع ہو جائے گا، یعنی اگر ان کی جاب کا مسئلہ تھا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، ان کے ہیلتھ ایشوز سے تو وہ یہاں سالو ہوں گے، اور یہ معاملہ اب ایسے ہی چلے گا دسمبر تک۔ اس کے اندر اب چونکہ یہ ایسپیکٹ تو بن گیا اگلے 6 مہینوں کے لیے، 7 مہینوں کے لیے، دسمبر تک ہم اس ریڈنگ کو لے کے چلیں گے، اس سے آگے میں نہیں پڑھ رہا، کیونکہ ہم 2025 میں انشاءاللہ بشرط زندگی اس کو پڑھ سکیں تو اس کو میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی اس پلانیٹری کنڈیشن کے ساتھ ساتھ جب یہ چلتا ہوا آپ کے جولائی اور اگست کے منتھ میں آئے گا، تو ایک بہترین ٹائم اگین نظر آئے گا آپ کو۔ تو وقت سن ہوگا آف کورس لیو کے اندر، اور آپ کے جس ہاؤس میں ہوگا وہاں سے آپ کو اگین میں نے آپ کو بتایا کہ کی ہے کہ آپ کو اس وقت رشتوں سے نسبت اس دوسرے ہاف میں آپ کو آپ کے دوستوں سے ایڈوانٹیج ملنے جائیں گے اس سال میں، تو وہ کافی بھرپور قسم کے ایڈوانٹیجز ہوں گے۔ اس میں اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل انیشیٹو کرنا چاہیے۔ آپ کے وہ خواتین اور حضرات جو بالکل ابھی ارلی 20s میں ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں سے ایسی آفرز آ گئی ہیں کہ لوگ ان کو پسند آ گئے ہیں، یا پسند ناپسند کے معاملہ چل پڑے ہیں، تو میرا خیال ہے ابھی آپ کو شروع سال میں تو بالکل اس کو کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جون اور جولائی کا، اور اس وقت چونکہ یہ سب سے زیادہ جن لوگوں کی شادیوں کا سال ہوگا وہ ایریز ہوں گے۔ 2024 میں ایریز افراد کی کافی ساری سڈن اچانک زندگی کے اندر چیزیں ہم کرتے آ رہے ہیں ذکر، اس کی اب پازیٹیو اچانک ہے، فرام 23 مئی آنورڈ یہ پازیٹیو اچانک ہے۔ پھر دسمبر میں جا کے تھوڑا سا جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوگا، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے اگلی آنے والی ویڈیوز کے اندر، لیکن جہاں ہم 2024 کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر بہت اچھی کریٹیوٹی اور بہت اچھے ایسے اسپیکٹس لے کے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اس سال کو بہت بھرپور گزاریں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں وہ اسپیکٹس کے اوپر زیادہ بات کروں جن کے اوپر آپ لوگ پورے سال جن لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں، وہ ان کی جابز ہوتی ہیں، وہ ان کی سروسز یا کیریئر ہوتا ہے، اور وہ ان کی ان لاز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ارد گرد جو ہے نا وہ گھومیں گے ایریز افراد۔ بہترین سروسز کے اوپر سے دیکھیے شروع کے جو 4 مہینے ہیں اس کے اوپر سروسز کیریئر کے اوپر بڑا اچھا وقت ہے۔ میں کہتا ہوں دوڑ لگا لیں ان 4 مہینوں میں، اور اپنے آپ کو کھڑا کر لیں اپنے سیکنڈ ہاف کے لیے، مضبوط اگر کھڑے ہیں تو اور تگڑا کر لیں، کیونکہ اگلے آنے والے جو مہینے ہوں گے پھر یہ بالکل کیریئر سے ہٹے گا، اور اس کی لائٹ چلی جائے گی آپ کے اخراجات کی طرف، اور چلی جائے گی آپ کے ان ایشوز کی طرف جہاں پر پیسے خرچ ہوا کرتے ہیں، اور پھر لیکن اچھائی کے لیے خرچ ہوتے ہیں، چونکہ جوپیٹر کی پلیسمنٹ وہاں پر اتنی زبردست ہے۔ تو جو لوگ مذہبی ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جو ایریز افراد، جو اس سیکنڈ ہاف میں آپ کا رجحان بالکل اس طرف جائے گا جب آپ ان ساری چیزوں کو کما چکے ہوں گے۔ جو بیسٹ منتھس آئیں گے آپ کے، میں آپ کو بتاتا چلوں جی، جو بیسٹ منتھس آف دا ایئر ہوں گے 2024، یعنی پازیٹیو منتھس میں سمجھتا ہوں، ایک آپ کے لیے بالکل
آئے گا جب سپٹمبر کا منتھ ہوگا، پھر اس کے بعد فیب کا منتھ ہوگا. فیب تو بالکل ابھی جو 2 مہینے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں سے ڈیزائر سٹارٹ ہو جائیں گی. فیب کا منتھ ہوگا اور پھر آپ کے پاس مئی کا مہینہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے چلتے پھر جون اور جولائی. سن یاد رکھیے گا جب جمنائی کے اندر ہوگا تو آپ کے لکی منتھس ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم.